کلپ نمبر 932۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے 101 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ حتی، یہاں تک کہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ جو کفار مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں یہ اپنی موت کے وقت دنیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت تک تو اپنے کفر و سرکشی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے پر ڈٹا رہتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جو ایمان لانے کی صورت میں اسے ملتا، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب عز و جل مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ ترجمہ: جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ لعلی اعمل صالحا، شاید اب میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت عرض کرے گا کہ اے میرے رب عز و جل مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں نے چھوڑ دیا ہے، اور نیک اعمال بجا لا کر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تدارک کروں۔ اس پر اسے فرمایا جائے گا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ حسرت و ندامت سے کہہ رہا ہے، یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانے ہے، اور وہ موت ہے کہ قانون الہی یہی ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء و اولیاء کا قدرت الہی اور اذن الہی سے مردوں کو زندہ کرنا اس آیت کے منافی نہیں کہ آیت میں عمومی قانون بیان کیا گیا ہے، جبکہ انبیاء و اولیاء کا زندہ کرنا قدرت الہی کا اظہار ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ: تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے جسے پہلا نفخہ کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے جسے دوسرا نفخہ کہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہ رہیں گے جن پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، اور ان میں آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور رشتہ داری کی محبتیں باقی نہ رہیں گی، اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائیوں، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اور اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے جیسا کہ دنیا میں پوچھتے تھے، کیونکہ ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اس وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس حکم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب داخل نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب قیامت کے دن مومن سادات کو کام آئے گا۔ یہاں اس سے متعلق 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ نمبر 2،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی۔ ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ اور تعلق منقطع نہ ہوگا، کیونکہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ نمبر 3، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی بالیاں کسی وجہ سے ایک بار ظاہر ہو گئیں، حالانکہ انہیں چھپانے کا حکم ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ عرض کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی؟ بے شک میری شفاعت ضرور ہا اور حکم نامی یمن کے 2 قبیلوں کو بھی شامل ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالی کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہ فرمائے